السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، یہ ارشاد فرمائے کہ شب برات میں عموماً ایک بڑی تعداد قبرستان جاتی ہے اور اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ یا کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں صورتیں پڑھتی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قبر پہ کھڑا ہونا، اذان دینا، ذکر و اذکار کرنا، تو کیا اس حوالے سے کوئی حدیث پاک ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ اس حوالے سے بے شمار احادیثیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پاک جو کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ ٹھہرتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدمی رہنے کی دعا کرو کہ اس سے اب سوالات ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے سنیوں کا یہ رواج بھی ہے کہ بعد دفن فوراً واپس نہیں ہوتے، بلکہ الحمدللہ قبر کے آس پاس حلقہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھ کر بخشتے ہیں اور میت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ان سب کا ماخذ یہی حدیث پاک ہے۔ یہ تمام فعل سنت ہیں۔ بعض جگہ بعد دفن قبر پر الحمدللہ اذان بھی دیتے ہیں، یہ بھی اسی حدیث پاک سے نکلتا ہے۔ اس میں مردے کو تلقین ہے اور اس کے ثبات قدمی کی کوشش ہے کہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے ان کے ہونے ہی والے ہیں، کیونکہ حساب قبر لوگوں کے لوٹنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سے معلوم ہوا کہ زندوں کی دعا سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ایسے ہی ان کے صدقات اور خیرات کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مزید صاحب مرکات نے فرمایا کہ قبر پر ختم قرآن کرنا مستحب یعنی کہ ثواب ہے۔ اور مزید بیہقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ بعد دفن سرہانے قبر پر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پائنتی پر آخری رکوع پڑھنا مستحب ہے۔ الحمدللہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ اور مزید شیخ ابن حمام فرماتے ہیں کہ قبر پر قرآن پڑھنا بہت اعلیٰ ہے۔ اس وقت اگر فقہی مسائل بھی کچھ بیان کر دیے جائیں اور وہ ثواب میت کو پہنچایا جائے تو یہ بہت ہی اچھا فعل ہے۔ جی اچھا شہزاد بھائی، جس طرح یہ ماشاءاللہ ایک نئی چیز سننے کو ملی، عموماً قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ چاروں قل اور سورہ فاتحہ جو جتنا قرآن آتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقہی مسائل اگر آتے ہیں، شرعی مسائل وغیرہ، یہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ گیا ہے، وہ عالم نہیں ہے، شرعی مسائل فقہی مسائل جو ان کو آتے ہیں علماء کو، اسی رات شب برات میں لوگ علماء بیان بھی کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے علم دین سیکھا، فقہی مسائل سیکھے، اس کا جو ثواب ملا یہ بھی میت کو پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اگر وہ ہم اپنے صاحب قبر کو پہنچائیں گے اس کا ثواب تو وہ پہنچے گا۔ اور یہاں پر ایک بات میں ایک عرض کرتا چلوں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تو پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت کی نہ ہو۔ تو اس سے مراد الحمدللہ ہمارے علماء نے وضاحت فرمائی اس کی کہ جتنا جو کچھ آپ کو معلوم ہے اپنے بھائی تک پہنچا دیں تو اس کا بھی ہم ثواب الحمدللہ ملے گا، اور ایسا کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم کچھ کسی کو کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو اس کی برکتیں الحمدللہ کہنے والے کو بھی ملتی ہیں، کلام کرنے والے کو بھی ملتی ہیں، سننے والوں کو بھی ملتی ہیں، اور جو سنے گا کہتے ہیں کہ سننے والا زیادہ عمل کر جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسے مواقع پر جو ہے ہمیں کچھ فقہی مسائل یا جو کچھ آپ کو دینی معلومات ہے آپ کو جس کو بالکل آپ نے پڑھا ہے اچھے انداز میں اچھی طریقے سے پڑھا ہے، آپ کو یاد ہے تو وہ بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی چلے اس حدیث سے اگر
میں صحیح غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا. قبرستان جانا سنت ہے، وہاں اپنے مرحومین کو تلقین کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، وہاں پہ اللہ کی حمد کرنا، پھر اس کو یہ یاد دلانا کہ تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمانا، اس کو سوالات قبر یاد دلانا. اچھا یہ بتائیں کہ اب ایک بندہ قبرستان گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جس راستے سے میں جا رہا ہوں وہاں پہ پہلے قبریں تھی، اب وہاں راستہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے عموماً جگہ کم ہوتی ہے تو روڈ وغیرہ بھی بنا دیا جاتا ہے. وہاں اب کیا کرے، اپنی مرحومین کی قبر پہ جائے یا وہیں کھڑے ہو کے وہ فاتحہ وغیرہ کچھ پڑھے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا. اور عموماً جو ہے نا حقیقت بات ہے کہ ہم جب فاتحہ دینے جاتے ہیں تو ایک مستحب عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور مستحب عمل کی وجہ سے ہم بہت سارے یعنی کہ قبروں پر چڑھنا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ روایتوں کا مفہوم ہے ٹیک لگانا، ہاتھ رکھنا، یہ بھی منع ہے. پھر بدرج اولا کہ ہم وہاں پر جا کر قبروں پر چڑھ رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں دونوں کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے. تو وہاں پر بھی جنت البقیع میں بھی ایسا راستے بنا دیے گئے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی نیا راستہ بنانا، قبرستان کے اندر کوئی نیا راستہ بنانا، اس سے اجتناب یعنی کہ بچنا چاہیے. صحیح. مزید یہ بھی ارشاد فرمائے، ہمارے یہاں جب شب برات کے علاوہ شب برات میں ایک ذہن ہوتا ہے، جا کے جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ایک بڑی تعداد خاموشی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت جب سن رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً اگر میت ہوتی ہے، مردے کو دفنایا جاتا ہے تو قبرستان میں جا کے پھر کچھ دنیاوی باتیں، کاروبار کی باتیں، قرآن بھی ہو رہا ہے لیکن دور کھڑے ہو کے جو میت کے ساتھ گئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی. اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمایا، جیسے حدیث میں بھی آپ نے بتایا حضرت عثمان غنی کیا کرتے تھے، اس میں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہارے دل نرم پڑے. اور پہلے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قبرستان نہیں جانا چاہیے. پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو. اور وہاں پر جا کر جو ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہے. ٹھیک؟ تو ادھر یہاں پر جب تلاوت کی جا رہی ہے تو سنیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ پر رحم فرمائے. اب جی شہزاد بھائی مزید اس میں یہ ایک سوال تھا، ہماری ایک طریقے سے بد نصیبی ہے، علماء کو تو لے کے جاتے ہیں ہم قبرستان، لے کے جانا بھی چاہیے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، لیکن ایک اولاد ایسی ہے، بڑی تعداد ایسی ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آ رہا، یعنی ان کے والد یا والدہ انتقال کر گئے، وہ اصالہ ثواب بھی نہیں کر پاتے. ایسے لوگوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے کہ بڑی رات میں ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے، ان کو کیا کرنا چاہیے اس رات؟ دیکھیں قرآن پڑھنا یہ ہم مسلمان الحمدللہ، قرآن پڑھنا جو ہے نا ہمیں آنا چاہیے، نہیں آتا تو یہ محرومی ہے. اور ظاہر بات اگر ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ پائیں گے تو نمازیں بھی ہماری درست نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قراءت کرنا، نماز کے اندر قراءت کرنا فرض ہے. جب قراءت ہی نہیں آئے گی تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جناب نماز ہی چھوڑ دیں کہ جناب ہم نے آج یہ سنا ہے کہ بھائی وہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں. دیکھیں کہ دنیاوی طور پر بھی کوئی اگر بڑا کاروباری لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو اسسٹنٹ رکھتے ہیں اور کچھ سیکھتے بھی ہیں، تو زمانہ کوشش کے اندر جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر خاص طور پہ جو آپ قرات کر رہے ہیں، زمانہ کوشش تو معاف ہے، لیکن اب بالکل ہی وہاں سے بالکل ہی ہم ذہن ہٹا لیں کہ نہیں بس جیسی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ہم دنیاوی طور پہ ایک بچے کے لیے 8-8 10-10 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر قرآن پڑھنے کا معاملہ آتا ہے وہاں پر اب قاری حضرات صاحبان کو 3,000 4,000 5,000 دینے میں ہم سوچتے ہیں کیا کریں.
یہ یاد رکھیں کہ جو قرآن پڑھنے میں اگر پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی سمجھو کہ راہ خدا ہی میں وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کو ہر روپے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔